السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اس کتاب کا تعارف کراؤں گا جسے فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں اور فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا دارالکتب العلمیہ بیروت کا نسخہ ہے اور یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا نسخہ ہے۔ دونوں ہی 2 جلدوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے چھپا ہوا ہے اس کے حاشیے پر فتاوی قاضی خان بھی ہے اور فتاوی بزاریہ بھی ہے۔ یہ جو جس طرح سے چھپا ہوا ہے اس سے استفادہ کرنا بہت مشکل ہے، اور دارالکتب علمیہ والا جو ہے اس سے استفادہ کرنا آسان ہے۔ دونوں کی آخر میں فہرست ہے، فہرست سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی کتاب نکالنی ہے، اس کا کون سا باب نکالنا ہے اور کون سی فصل نکالنی ہے۔ یہ اس کو فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیریہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سلطان اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا تھا، تو اس وجہ سے عالمگیری کہتے ہیں، اور ہندوستان کے وہ بادشاہ تھے اس وجہ سے اسے ہندیہ کہتے ہیں، اور فتاوی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں راجے اور مفتہ بہی اقوال ہیں، تو اس وجہ سے اسے فتاوی کہتے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے لکھوایا تھا، اور ہندوستان کے 23، 25 یا 28 چوٹی کے علماء نے اسے ترتیب دیا تھا اور اس کے لیے محنت کی تھی، اور ان کی نگرانی کر رہے تھے ملا نظام الدین برہان پوری۔ تو یہ شاہکار ہے فقہ حنفی کا، اور آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور میں جو آخری دور ہے مغلوں کا، اس کا یہ آئین تھا۔ اس کی ترتیب جو ہے وہ بالکل ہدایہ کتاب جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے اسی جیسی ہے۔ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہے اور کتاب الفرائض پر ختم ہوتی ہے، اور اس سے بہت ساری نئی کتابیں آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے باب ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سب سے پہلے کتاب ہوتی ہے، پھر اس میں باب ہوتے ہیں، پھر باب کے اندر فصول ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب الصلاۃ ہے تو اس کے اندر 22 ابواب ہیں، پھر ہر باب کے اندر مختلف فصلیں ہیں۔ تو یہاں سے 2-4 چیزیں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اس کی ترتیب کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو کتاب الصلاۃ سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کتاب الصلاۃ فیہ 22 بابا، اس کے اندر 22 ابواب ہیں، یعنی جو کتاب الصلاۃ ہے اس میں 22 ابواب ہیں، پھر ہر باب کے اندر بہت ساری فصلیں ہیں۔ تو اس میں سے چوتھا باب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، الباب الرابع فی صفت الصلاۃ وہو مشتمل علی 5 فصول۔ جو چوتھا باب ہے یہ نماز کی صفت کے بارے میں ہے اور اس میں 5 فصلیں ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر ضروری معلومات بتا دیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو دوسری فصل ہے میں اسی سے 2 مسئلے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ الفصل الثانی فی واجبات الصلاۃ، یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری فصل جو ہے نماز کے واجبات کے بارے میں۔ نماز میں جو چیزیں واجب ہوتی ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں غلطی سے یا ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو 2 مسئلے میں نے اسی فصل میں سے منتخب کیے ہیں، آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تاجب القعدۃ الاولیٰ، قعدہ اولیٰ واجب ہوتا ہے۔ قدرت تشہد، تشہد کی مقدار۔ اذا رفع راسہ من السجدۃ الثانیۃ فی الرکعۃ الثانیۃ فی ذوات الاربعۃ والثلاث وہو الاصح ہکذا فی الظہیریۃ۔ اب یہ ایک عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں اس میں سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں سے آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح چیزیں اخذ کرنی ہیں۔ یاد رکھیں جو فقہا ہوتے ہیں ان کے جو کلام ہوتا ہے یا ان کی جو عبارت ہوتی ہے وہ بڑی محتاط قسم کی ہوتی ہے، یعنی وہ کوئی بھی ایک لفظ لکھ رہے ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں لکھ رہے ہوں گے بلکہ کسی خاص فائدے کی وجہ سے لکھ رہے ہوں گے۔ تو میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سمجھاتا ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے تاجب القعدۃ الاولیٰ، واجب ہوتا ہے قعدہ۔ کون سا والا قعدہ؟ تو ساتھ لکھ دیا کہ قعدہ اولیٰ، یعنی پہلا قعدہ وہ واجب ہوتا ہے۔ کتنی مقدار میں واجب ہوتا ہے؟ تو لکھ دیا قدرت تشہد، تشہد کی مقدار، یعنی جو آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں اتنی مقدار۔ اور کہا کب واجب ہے؟ تو اذا رفع راسہ من السجدۃ الثانیۃ، دوسرے سجدے کے بعد واجب ہے۔ اگر کسی نے پہلے سجدے کے بعد کر دیا تو واجب آگے پیچھے ہو گیا، سجدہ سہو ہوگا۔ کب واجب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پھر رکعت ثانیۃ، اگر دوسری رکعت کے علاوہ کسی نے کر دیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کون سی نماز میں واجب ہے؟ تو بتایا ذوات الاربع، جن کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں۔
اگر کسی نے تو 2 رکعت والی میں کر دیا تو وہ تو فرض کا ادا ہے، وہ تو واجب نہیں ہے. اور بتایا کیا 3 والی میں نہیں ہوگا، تو ساتھ ہی قید لگا دی والصلاۃ فی ذوات الاربعۃ والثلاث، یعنی 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی نمازوں میں جو قاعدہ اولا ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے. اگر کسی نے چھوڑ دیا غلطی سے تو سجدہ سہو واجب ہوگا. پھر لکھتے ہیں هو الاصح، یہی بات زیادہ صحیح ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ جو دوسروں نے لکھا ہے وہ غلط ہے، بلکہ جو اختلاف کے آداب ہیں ان کو بلوز خاطر رکھتے ہوئے یہ لکھا ہے هو الاصح، یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے. اور پھر آگے بتایا ہاکذا فی الظہیریۃ، یہ کوئی ہم پاس سے نہیں کہہ رہے، جو ظہیریہ ہے غالباً فتاوی ظہیریہ ہے یا کوئی اور کتاب ہے، کہتے ہیں ہاکذا، اس میں اسی طرح کا لکھا ہوا ہے. ہاکذا سے بتایا کہ اس کے لفظ ہم نے تبدیل کر دیے ہیں اور اس کا مفہوم بیان کیا ہے، اور اس کو واضح کرنے کے لیے ہم نے قضا نہیں کہا، ہاکذا کہہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ عبارت کے اصل لفظ ہم نے تبدیل کر دیے. اب اسی فصل سے میں ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو انہوں نے لکھا ہے یجب قراءۃ القنوت فی الوتر، یعنی جو وطر ہوتے ہیں اس میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی دعائے قنوت نہیں پڑھے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. اگر اس کا کوئی متبادل یا اس کا کوئی نائب اختیار کر لے گا تو نہیں ہوگا، ورنہ سجدہ سہو واجب ہوگا. اب ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے بڑا ہی اہم رکھتا ہوں، اس کے لیے ہم اسی کتاب الصلاۃ کے 7ویں باب میں چلتے ہیں. الباب السابع فی ما یفسد الصلاۃ، 7واں باب ان چیزوں کے بارے میں ہے جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں. اب اس کی فصل اول ہے فی ما یفسدھا، ان چیزوں کے بارے میں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی آسان الفاظ میں کہوں تو جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب دیکھیں ان کی ترتیب کیسی ہے. یہ کہتے ہیں المفسد للصلاۃ نوعان، جو نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں، قول و فعل، یعنی بعض اقوال ایسے ہیں یا بعض قولی چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں اگر کہا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور بعض افعال ایسے ہیں کہ اگر وہ انسان سے سرزد ہو جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو پہلی فصل کیونکہ اقوال سے متعلق تھی وہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے وہاں اس کے لیے عنوان قائم کیا تھا النوع الاول فی الاقوال، تو میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا. پھر دوسری نوع تھی النوع الثانی فی الافعال، تو وہاں سے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ پڑھ رہا ہوں. تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے ہی لکھا ہے کہ نماز کو فاسد کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے العمل الکثیر، جو عمل کثیر ہوتا ہے یفسد الصلاۃ، وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. والقلیل لا، اور جو عمل قلیل ہوتا ہے اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی. کہتے قضا فی محیط السرخسی، جو امام سرخسی یا سرخسی ان کی جو کتاب محیط ہے اس میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. محیط یا مبسوط، غالباً میں نے شاید لکھتے ہوئے غلط کر دیا. اب یہ بتا دیا کہ جو عمل کثیر ہوتا ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور عمل قلیل سے نہیں ٹوٹتی. اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی عمل قلیل کیا ہوتا ہے اور عمل کثیر کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے نیچے پھر لکھا ہے اختلفوا فی الفاصل بینہما علی ثلاثۃ اقوال، کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان کیسے فرق ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور جو اختلاف ہے وہ 3 اقوال کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی ترتیب ہوتی کیسی ہے. تو کہتے ہیں الاول، پہلا قول یہ ہے کہ انما یقام بالیدین عادۃ کثیر وان فعلہ بید واحدہ، کہتے ہیں جو کام 2 ہاتھوں سے عادتاً کیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی نے ایک ہاتھ والا کام 2 ہاتھوں سے کر دیا، عادتاً جو 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ عمل کثیر ہے. اگرچہ وہ اسے 1 ہاتھ سے بھی کر دے، عموماً 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے تو عمل کثیر ہے. ایسا کام نماز میں کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. پھر دوسرا قول کہتے ہیں کہ ان یفوض الی رأی المبتلی بہ وہو المصلی. دوسرا قول یہ ہے کہ بھائی عمل کثیر اور عمل قلیل یہ نمازی پر چھوڑ دیا جائے گا. اگر نمازی اسے کثیر سمجھتا ہے تو کثیر ہے، وہ اگر اسے قلیل سمجھتا ہے تو وہ قلیل ہے. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں ھذا اقرب الاقوال الی رأی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں یہ والا جو قول ہے نا کہ نمازی پر چھوڑ دیا جائے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے زیادہ قریب ہے. یہ 2 قول ہو گئے. تیسرا قول کہتے ہیں انہو
لو نظر الیہ ناظر من بعید ان لا یشک انہ فی غیر الصلاۃ فہو کثیر مفسد وان شک فلیس بمفسد۔ تیسرا قول یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دور سے کسی نمازی کی طرف دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ نماز میں نہیں ہے تو ایسا عمل کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں اگر اسے شک ہو، یقین نہ ہو، تو پھر یہ نماز کو توڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے ھذا ھو الاصح، یہی زیادہ صحیح قول ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ھاکذا فی التبیین، اسی طرح کی عبارت تبیین میں بھی ہے۔ وہو احسن کذا فی محیط السرخسی، اور یہی احسن قول ہے جیسا کہ امام سرخسی کی محیط میں ہے، یہاں بھی میں نے محیط لکھا ہے۔ وہو اختیار العامۃ کذا فی فتاوی قاضی خان والخلاصہ، کہتے ہیں یہی العام، اس کے متعلق کہا ایک تو یہ اصح ہے، احسن ہے، زیادہ اچھا ہے، اور یہی عام طور پر اختیار کیا گیا، یعنی تیسرا قول ہی عمل کثیر کے حوالے سے عوام میں جب بھی بیان کیا جائے گا تو تیسرا قول بیان کیا جائے گا۔ پہلے دو اقوال نہیں بیان کیے جائیں گے اور بتا دیا جائے گا کہ دور سے کوئی دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ نماز میں نہیں ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی اگر کوئی ایسا کام کرے گا، اور اگر اسے یقین نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ فتاوی عالمگیری کا مختصر سا تعارف تھا، اور ایک دو مسائل جو میں نے اس میں سے بیان کرنے تھے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ فتاوی شامی پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو اس سے آپ کو فتاوی شامی کی اہمیت پتہ چل جائے گی، اور اس ویڈیو سے آپ کو جو ہے فتاوی عالمگیری کی اہمیت پتہ چل جائے گی۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فتاوی عالمگیری کی طرف آپ اگر علماء کو لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مفید ہو جائے گا، کیونکہ اس میں یا تو راجح قول ہے یا مفتبی قول ہے یا پھر ظاہر الروایہ ہیں جس پر فقہ حنفی کا مدار ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی کتاب کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔